قل فرمائیے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آپ فرمائیے اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا اللہ کے ہاں صرف خالصۃ صرف من دون الناس اور لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جیسے تم ہی جنت جاؤ گے، فتمنوا الموت پس آرزو کر لو مرنے کی، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ یہ موت سے بہت مچتے تھے، بس موت کا نام نہیں سن سکتے تھے۔ ہر بزدل موت سے ڈرتا ہے اور ہر باکردار آدمی موت سے نہیں ڈرتا۔ تمنا الرجال ان اموت وان امت فتلک سبیل لست فیہا باوہدی، امام شافعی کا شعر ہے۔ تمنا الرجال ان اموت وان امت، لوگوں نے آرزو کی کہ میں مر جاؤں اگر مر بھی گیا، فتلک سبیل لست فیہا باوہدی، یہ وہ راستہ ہے کہ اس میں اکیلا نہیں رہوں گا۔ ویت ویچ مرنے وے شہید شیخو پکور کے وائے، دغا سنشی پمیدان باند کبان منسان۔ حضرت مولانا فندیلی صاحب اسی استاد کے والد کا شعر ہے، بہت بڑے شاعر تھے، پشتو، فارسی اور کچھ عربی کے۔ ویت ویچ مرنے وے شہید شیخو پکور کے وائے، دغا سے نشی پا میدان باند کبان منیسا۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ مرو نہیں شہید ہو جاؤ مگر گھر سے نکلتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خشک زمین پر کوئی مچھلی نہیں پکڑ سکتا، سمندر جانا پڑے گا۔ مرا بمر گیا تو جائے شادمانی نے، ایک بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ فلاں دشمن مر گیا، تو بادشاہ نے کہا آدھی بات ہے، آدھی بات ہے۔ وزیر نے کہا نہیں پورا مر گیا، آدھی کیا ہے؟ نہیں بے وقوفا، اب یہ اطلاع بھی دو کہ میں نہ مروں، آج وہ مرا کل میں مروں تو کیا فرق پڑ گیا۔ فرمایا مرا بمر گیا دو جائے شادمانی نے، مجھے دشمن کی موت پر بھی خوش نہیں ہونا ہے کہ زندگانی مانیز جاویدانی نے، کہ میری زندگی خود فانی ہے۔ فتمنوا الموت، چاہ لو مرنے کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ سچے کہاں تھے؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز یہ آرزو نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب آگے بھیجنے ان کے ہاتھوں کے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتے ہیں ان ظالموں کو۔ اب اس کی تاکید مزید، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، اور ضرور پائیں گے آپ ان کو بہت لالچی لوگوں میں سے جینے کے یہ نہایت لالچی، کچھ بھی ہو بس میں مروں نہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جو مشرک ہیں، یعنی یہود بد کردار اور مشرک بد باطن، دونوں جینے کے بہت شوقین ہیں۔ یود احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان میں، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ اس کی عمر ہو جائے 1000 سال۔ رحمان بابا بھائی کدی عمر شزر کالا، خلاص بنشے مرگ دجالا، اگر 1000 سال عمر ہو جائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، نہیں ہے یہ بچنے والا عذاب سے اگر عمر دے بھی دی جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ مزحزح مبعد، زحزح یزحزح، ابعد یبعد کے معنی ہے۔ وما ہوا بمزحزحہ، نہیں ہے یہ بچنے والا عذاب سے، اگر کہ اس کو عمر 1000 سال ہو جائے تو پھر 1000 کے بعد جب ایک اور سال بڑھ جائے گا تو مر جائے گا، پھر وہی بات۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اللہ کچھ کام کر رہے تھے، دروازے پر کسی نے دستک کی، حضرت باہر ہے، کون؟ اس نے کہا ملک الموت۔ حضرت نے سمجھا کہ شاید کوئی ٹپٹی ہے یا اسرائیلی ہے، مجھے ڈرانے آیا ہے۔ ففقعت عینہ، بخاری شریف مسلم میں، ایک آنکھ ملک الموت کی جیسی رہی، مکہ ایسا سخت مارا۔
فرشتہ بارگاہ الہی میں چلا گیا اور خدا تعالیٰ سے ذکر کیا، ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتے ہیں، میرا حال خراب کر دیا۔ ملائک جب متشکل ہو تو آثار قبول کرتے ہیں، مسئلہ ہے۔ ملائک جب اجساد انسانیہ میں متشکل ہو تو آثار قبول کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، ٹھیک ہے آپ مرنا نہیں چاہتے، سامنے ایک بیل کھڑا ہے، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرو، جتنے بالوں تک ہاتھ پہنچ جائے گا ہر بال کے بدلے میں 1 سال بڑھا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رب کریم پھر؟ کہا پھر بھی مرنا ہے۔ کہا جب پھر مرنا ہے تو ابھی ٹھیک ہے، بس میں آخری مرتبہ آتا ہوں اور شرف مکالمہ لیتا ہوں، پھر آپ کا جب بھی فیصلہ ہو میں راضی ہوں۔ حضرت کوئی طور تشریف لے گئے، حق تعالی شانہ کے ساتھ دیر تک بات چیت ہوئی، رب العزت نے ان کی موت کا ذکر تک نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے کہ شاید جان بچ گئی۔ اللہ اکبر۔ کوئی طور سے واپس آ رہے ہیں، بالکل دشت اور جنگل میں 3-4 آدمی قبر کھود رہے ہیں کنارے پر۔ حضرت حیران ہو گئے کہ آس پاس تو آبادی نہیں ہے اور یہ قبر کھود رہے ہیں۔ آئے دیکھا قبر کھود رہے، جی حضرت قبر کھود رہے ہیں۔ نیچے اترے کا بہت ٹھنڈی قبر ہے، خوبصورت، یہ کس کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاذا قبر موسیٰ بنی اسرائیل۔ کہاں؟ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھود رہے ہیں ہم، میں اسرافیل ہوئی، میکائیل ہے، جبریل ہے، اسرائیل، ہم سب چاروں آئے قبر کھودنے۔ میں تو ابھی آیا ہوں، مجھے تو بتایا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں کہا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے آ جائیں گے اور نیچے اتر کر کے اجازت لے لے اور روح قبض کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے لیٹ گئے، آنکھیں بند کر کے، روح قبض ہو گئی۔ اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قبر موسیٰ لا یدرا، قبر موسیٰ کا پتہ ہی نہیں۔ اور شب معراج میں آپ نے فرمایا جب میں عند الکثیب الاحمر گزر رہا تھا، سرخ ٹیلے کے پاس، فرأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے قبر میں۔ مسلم شریف جلد ثانی فضائل موسیٰ کی دوسری حدیث۔ چونکہ راستے میں حضرت اس طرح تشریف لے گئے۔ اللہ کے نیک اور کامل بندوں کے ساتھ اللہ کا ایسا معاملہ ہوتا ہے، انہیں زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑتا۔